ایاز صادق اور مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں مولانا صاحب تشریف لے کے آئے، مگر اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو دوں، میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمارا معاشرے میں ہر طرح کی سوچ ہے، ہر طرح کی بات کرنے والے ہیں، مگر ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں۔ نہ مجھے حق ہے کہ میں کسی اور کو غدار کہوں، نہ کسی اور کو حق ہے کہ وہ مجھے غدار کہے۔ ہندوستان جو چاہتا ہے وہ اپنے ناپاک عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ سیاسی سوچ ہماری مختلف ہو سکتی ہے، مگر جہاں پاکستان کا موقف آتا ہے، پاکستان کی بات آتی ہے، تو پوری پاکستانی قوم یکجا ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان کو منہ توڑ جواب جیسے ہمیشہ دیا ہے ویسے دیا جائے گا۔ میری بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہوا ہو لوگوں کو، مگر وہ سیاسی بات کو جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس سے پاکستان کے بیانیوں کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سلیکٹڈ حکومت نے ہندوستان میں جو نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ناکام کوشش، اس کو تقویت دینے کی کوشش کی۔ ہمیں شدید تحفظات ہیں اس حکومت سے، مگر وہ سیاسی اختلافات ہیں، چاہے وہ سقوط کشمیر کے حوالے سے ہو یا ان کی فارن پالیسی کی ناکامی کے حوالے سے ہو۔ انہوں نے جو افواج پاکستان کو میرے سٹیٹمنٹ سے نتھی کرنے کی کوشش کی، یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں تھی۔ میری سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے، سنا جا سکتا ہے، اور اس میں نے اس حکومت کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس کو غلط انداز میں انڈین میڈیا کی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے یہاں حکومتی لوگوں نے اس کو مس ریڈ کیا، جو کہ نہ صرف سراسر پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، بلکہ یہ پاکستان کی خدمت نہ ہوئی۔ میں اس نالائق حکومت کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو لڑائی لڑنی ہے وہ ضرور لڑیں۔ ہم سیاسی جماعتیں آپ سے اتفاق صرف ایک ہی جگہ کریں گے جہاں پاکستان کی بات آئے گی، اور مہربانی کر کے افواج پاکستان کو اس لڑائی سے باہر رکھیں۔ آج بینر اور پوسٹر جو لاہور میں لگے، یہ کوئی خدمت نہیں ہے اس موقف کی جو کہ پاکستان کا موقف ہے۔ یہ آپ نے ہندوستان کے میڈیا کے ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں۔ میرے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے، اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، نہ انشاءاللہ دوں گا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اور آگے بھی دیتے رہیں گے، مگر ایک جگہ جہاں پاکستان کا نام آتا ہے، جہاں ہماری اکائی کا نام آتا ہے، جہاں ہمارے اداروں کا نام آتا ہے، وہاں پہ پاکستان کا ایک پیغام ہندوستان کے نام بہت صاف ستھرا ہے کہ ہم پورے پاکستانی قوم ایک ہیں۔ اختلاف سیاست میں سیاسی حکومت کے ساتھ ہو، مگر صرف ایک جگہ پہ ہندوستان میں کے معاملے میں ہم ایک ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز کو مت ابھاریں۔ اور ایک اور جو منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی، میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، چونکہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے، میڈیا سے گزارش کروں گا، ایک پازیٹو رول پلے کیجیے، اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف یہ سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں،
ان کے بیانات کو نہ لگائیں. تو میں گزارش کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے کچھ گفتگو کریں. شکریہ مولانا صاحب. آپ کے کھانے کا بہت بہت شکریہ. کھانے کا مینیو کیسا مولانا صاحب؟ یہ نہیں بتا سکتے. معیاری کھائیے ویسے معیاری. وہ بھی باتوں سے لگے گا. مینیو اتنا زیادہ تھا کہ میں اب گن نہیں سکتا. جی آپ فرمائیں. جی ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے میں حضرت صاحب پہلے میں خیال تھوڑا سا بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب ایاز صادق صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں گھر بلایا اور ہمیں عزت دی. میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے میرے خیال میں انتہائی ذمہ دارانہ اور انتہائی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے. ہمارے ملک میں اختلافات کے حدود ہونے چاہیے. ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں. اختلاف رائے اصولوں پر کرتے ہیں, کرتے چلے آئے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے رہیں. اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج. تو اس حوالے سے احتیاط کا دامن ہمیں تھامے رکھنا چاہیے. ہمارا واضح موقف ہے کہ 25 جولائی 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے. ہم اس حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے. بار بار آپ ہم سے سن چکے ہیں اور اپنے موقف پہ قائم ہیں. اور آج وہی دن ہے جس دن میں آزادی مارچ میں لاہور سے گزر رہا تھا اسلام آباد کی طرف, اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ دن منا رہا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد کی طرف چلوں گا. تنقید سے کوئی بالا تر نہیں. ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے, پھر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے, اس کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے, پھر انہی لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیجنے کے انتظامات کر لیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں. ہم شاید اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے. ہم توہین آمیز رویے کے خلاف ہیں, چاہے وہ عدالت کے بارے میں ہو, جج صاحبان کے بارے میں ہو, جنرلز کے بارے میں ہو, لیکن ہم اپنی توہین بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس قسم کی صورتحال جو پاکستان میں بنائی گئی ہے, جن لوگوں کے زمانے میں پاکستان نے معاشی لحاظ سے ترقی کی اور ہمارے ملک کا ترقی کا سالانہ تخمینہ 6.5% تک پہنچ گیا تھا, آج 0 سے نیچے گر گیا ہے. ملک کا دیوالیہ کر دیا گیا ہے. پچھلی حکومتوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ پر لے گئے تھے. کوئی FATF کے تحت ہماری قانون سازی نہیں ہوئی. ہم نے خود اپنی پالیسیاں بنائی. لیکن آج ہمارے ملک کی معیشت کہاں چلی گئی ہے. پھر معاشی پالیسیاں کمزور بھی ہوتی ہیں, معاشی پالیسیاں اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن عام آدمی تک اس کے اثرات 5-5, 6-6 سال بعد, 10-10 سال کے بعد ملتے ہیں. یہاں حکومت کے پہلے سال میں لوگ چیخنا شروع کر گئے مہنگائی کے ہاتھوں, اور پہلے ہی سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں نے دیہات کی سطح تک جا کر
احتجاجی ہڑتال کی تھی۔ اس وقت ملک معاشی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکا ہے اور پاکستان کے لیے اب یہ رسک بن چکے ہیں۔ ملک کی بقا کا سوال ہے، ناجائز حکومتیں ہم پر مسلط نہ کی جائیں، دھاندلیاں نہ کی جائیں، ملک کی سیاست میں مداخلت نہ کی جائے، آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ پارلیمنٹ کے اختیارات کیا ہیں؟ پارلیمنٹ کے حوالے سے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات کیا ہیں؟ ہمارے دفاعی اداروں کے اختیارات کیا ہیں؟ سول بیوروکریسی کے اختیارات کیا ہیں؟ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ملک کو چلائیں۔ ہم ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہ کہ خود کو محور سمجھ کر، خود کو مالک سمجھ کر الیکشن کے نتائج کا خود کو مالک سمجھیں اور عوام کے ووٹ کی تقدس کا یہ عالم ہو تو پھر ظاہر اختلاف بھی ہوں گے، گلے شکوے بھی سامنے آئیں گے، اور پھر اگر حکومت والے جو احمقوں کا مربع ہے پورا کابینہ، اور یہ لوگ اس قسم کی زبانیں استعمال کرتے ہیں کہ جس کے بعد آدمی کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو میں نے ایسی کوئی احمق حکومت نہیں دیکھی جو آبین مجھے مار کی سیاست کرتی ہے، جو خود اشتعال دلاتی ہے اپوزیشن کو۔ ہمیشہ اپوزیشن اشتعال کی طرف جاتی ہے، حکومت اس کو اعتدال کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ بحران پیدا نہ ہو۔ یہاں تو بحران پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور پی ڈی ایم قائم ہیں۔ پی ڈی ایم کو توڑنے کی سازش کراچی میں ہوئی، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنی بھرپور حکمت عملی سے اس کو ناکام بنایا ہے اور اب بھی قائم ہے، اور ہم شیڈول کے مطابق اپنا پروگرام جاری رکھیں گے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کی تحریک جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کب تک اپنے گھٹنے ٹیک دے گی؟ حکومت تو نہیں ہے، حکومت جن کی ہے، پھر آپ کہیں گے آپ نے پھر نام لے لیا۔ مولانا صاحب، ایاز صادقی نے جو بھی کہا قومی اسمبلی میں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اختلاف کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے، یہ ذرا کم ہے تھوڑا سا۔ آپ نے جو بیان دیا لگتا یہ ہے کہ عمران خان ایک جانب تو نریندر مودی کو دھمکیاں دے رہے، دوسری طرف انہوں نے گھٹنے ٹیکے میڈیا کے سامنے، کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، میں اس ایشو کو ہم جتنا جلد سے جلد ختم کر دیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے وضاحت بھی دے دی، میں نے آج بھی بات کر دی، اور میری جو اوریجنل کلپ ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ میں نے کیا کہا، وہ صاف ظاہر ہے۔ اب اس کو جو پلے اپ کر رہا ہے، جو انڈین میڈیا کے ایجنڈے کو پلے اپ کر رہا ہے، وہ پاکستان سے کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ اس ایشو کو چھوڑیں، آپ مولانا صاحب مہمان ہیں، ان سے بات میں نے تو غلط بات کی، میں نے بات ہی کوئی ایسی نہیں کی، میں نے تو وضاحت آپ کو دے دی ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے تحریک جو ہے وہ حکومت کے خلاف شروع کر رکھی ہے، جلسوں پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ عدم اعتماد تحریک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں اور حکومت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے؟ غور کرتے ہیں مشورے پہ آپ کے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، سیاستدان کا یہ بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کا ترجمان بنے، اس کی زبان بنے۔ پی ڈی ایم میں شامل جتنی جماعتیں ہیں اور ان کی جو قیادتیں ہیں، وہ آج عوام کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم عوام میں جاتے ہیں ان کو سہارا ملتا ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کا بھی کوئی بولنے والا ہے، بات کرنے والا ہے۔ ورنہ جہاں تک استعفوں کا مسئلہ ہے، یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی مختصر اور آسان راستہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پی ڈی ایم کے آنے والے آپشنز میں شامل ہے یہ، تو جو بھی طے ہوگا ہم باہمی مشاورت کے ساتھ جس موقع کو مناسب سمجھیں گے اس آپشن کو استعمال کریں گے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں عبدالقادر بلوچ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ استعفیٰ دے گئے ہیں، تو اس میں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس میں کتنا سچ ہے؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں جی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ عبدالقادر بلوچ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے استعفیٰ دے گئے ہیں، تو کیا آپ ان سے بات کریں گے؟